کے اندر 78 ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد افضل الصلوات۔ 27واں پارہ سورۃ الرحمن اور اس کا آخری رکوع یعنی تیسرا رکوع آج مکمل ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 64 سے لے کر 78 تک تلاوت کی گئی ہے۔ کل آیات اس کے اندر 78 ہیں۔ جنت کے دوسرے درجے والے لوگوں کا ذکر چل رہا تھا۔ فرمایا کہ وہاں بھی باغ ہوں گے اور مدہامتان، ان باغوں کی جو سبزی ہوگی، سبزہ ہوگا، فرمایا وہ سیاہی محل ہوگا۔ پھر فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر فرمایا فیہما عینان نضاختان، فرمایا کہ وہاں دو اور ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ یہاں ابلنے سے مراد گرم نہیں ہے، یہاں ابلنے سے مراد جس طرح تیزی سے چشمے سے پانی نکلتا ہے۔ پھر فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر فرمایا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، فرمایا ان باغوں میں پھل ہوں گے اور خصوصی طور پر فرمایا کھجور اور انار۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انسان اور جن تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فرمایا فیہن خیرات حسان، وہاں فرمایا باغوں میں خوبصورت خوبصیرت، فرمایا کہ جنتیوں کے لیے عورتیں ہوں گی، بیویاں ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انسان اور جن تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فرمایا حور مقصورات فی الخیام، اور فرمایا کہ وہاں جو محل ہوں گے، فرمایا کہ ان کے اندر حوریں ہوں گی گورے رنگ کی، فرمایا کہ جو خیموں کے اندر حفاظت کے ساتھ رکھی ہوئی ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انسان اور جن تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فرمایا لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، فرمایا کہ وہ ایسی با کردار با حیا پاکیزہ ہوں گی، فرمایا کہ کسی انسان اور جن نے، فرمایا کہ اپنے اس شور کے علاوہ جو ان کا ہوگا کسی نے ان کو مس تک نہیں کیا ہوگا، چھوا نہیں ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انسان اور جن تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھے، عموماً یہاں کی جو عورتیں ہوتی ہیں یقیناً پہلے ان کا بچپنا ہوتا ہے، اور بچپن میں بعض دفعہ پیار کرنے کی صورت میں والد بھی چھو لیتا ہے، ماموں چاچو بھی چھو لیتا ہے، لیکن وہاں ایسا بھی نہیں ہوگا۔ بولو بھائی ایسا بھی، ہاں وہاں جا کر ان کو چھوئے گا تو ان کا شور ہی چھوئے گا، یعنی پہلی دفعہ ان کو کسی مرد نے ہاتھ لگایا ہوگا، اور وہ بھی کون ہوگا؟ ان کا شوہر ہوگا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، اب وہاں کے فرمایا کہ
انسان کی بہنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا انتہائی اعلیٰ درجے کے رف رف، یعنی وہاں کے کارپیٹ، قالین اور تکیے فرمایا کہ بڑے ہی نفیس قسم کے ہوں گے، جن پر جنتی لوگ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں، آمنے سامنے ہوں گے۔ اصل گپ شپ کی میرے بھائی جگہ جنت ہے، دنیا گپ شپ کی جگہ نہیں۔ جن لوگوں کا مزاج گپ شپ کا بن جاتا ہے، یاد رکھنا ایک تو قدم قدم پر وہ رسوا ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے؟ بولو بھائی، قیامت والے دن ان زبان کے بولوں پر بہت پکڑ ہوگی، بہت پکڑ ہوگی۔ صحابہ کرام تو ضرورت کی بات بھی بہت کم بولتے تھے، حتیٰ کہ ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو ان کی کوشش ہوتی تھی میرے علاوہ کسی اور سے جا کے پوچھ لیں۔ جی ہاں، تو یہ جو گپ شپ کی عادت ہے بہت بری عادت ہے، بہت بری۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مجھے عادت نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے نمازی قاری صاحب نے میرے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگائی ہے؟ سارے بولو بھائی۔ تو یہی وجہ الحمدللہ ذکر کا ٹائم بھی ملتا ہے، تلاوت کا بھی ملتا ہے، سبق پڑھانے کا بھی ملتا ہے، سارا دن الحمدللہ خیر کے کام میں اللہ لگائی رکھتا ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے اپنے آپ کو گپ شپ سے بچائیں۔ اب کتنے بیچارے بزرگ ہو جاتے ہیں لیکن وہ گپ شپ کی عادت ایسی پڑی ہوتی ہے کہ بڑا قیمتی وقت رمضان کا وہ بھی گپ شپ میں گزار دیتے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے گزار دیتے گپ شپ۔ تو اس لیے گپ شپ سے بچیں۔ گپ شپ اصل میں جنت میں کہاں پہ؟ بولو بھائی۔ تو اس لیے یہاں اس کا ذکر ہے کہ آپس میں کے بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہوں، کیونکہ وہاں نماز کا حکم نہیں ہوگا، روزہ کوئی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی حکم وہاں نہیں ہوگا۔ وہاں کھاؤ پیو موج مستی کرو، جیسے جی چاہتا ہے ویسے زندگی گزارو۔ کہاں پہ؟ بولو بھائی۔ لیکن دنیا میں نہیں، دنیا میں جی چاہے زندگی گزارو گے تو جہنم میں جلو گے۔ دنیا میں رب چاہے گزارنی ہے۔ کون سی گزارنی؟ بولو بھائی، رب چاہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، کچھ لوگوں کو بیٹھ کے کسی بات میں مصروف ہنستے ہوئے دیکھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جو چیز میں جانتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، یعنی آگے والے کے حالات اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم ہنسنے کے بجائے رونے لگ جاؤ۔ حالانکہ یہ ان لوگوں کے بارے میں حضور فرما رہے جن کو قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے۔ تو میں اور آپ میرے بھائی کس کھاتے میں؟ یقین کر لو کسی کھاتے میں نہیں۔ حقیقت یہ کسی کھاتے میں نہیں۔ اگر ہماری کیفیت تو دیکھی جا سکتی تو کہا جاتا ہے تم تو جہنم میں جلتے ہوئے تمہیں دیکھا جا رہا ہے۔ یقیناً جو ہمارے عمل ہے، ہمیں تو یوں کہا جاتا کہ میں تو تمہیں جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور تم گپ شپ لگا رہے ہو۔ جی ہاں، یعنی اگر ہماری کیفیت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو میں ایک اپنا تصور دے رہا ہوں کہ یوں فرماتے میں تو تمہیں جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ نہ ہماری نماز ڈھنگ کی، نہ ہمارا روزہ ڈھنگ کا، نہ ہمارا بولنا ڈھنگ کا، نہ ہمارے معاملات ڈھنگ کے، نہ ہمارا کاروبار ڈھنگ کا۔ ایمان سے بتاؤ ہم جنت کی امید لگا سکتے ہیں؟ ایمان سے بتاؤ، کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کر دے۔ ہمیں تو میرے بھائی پھر ہنسی زیب ہی نہیں دیتے، ہمیں تو پھر گپ شپ زیب ہی نہیں دیتے۔ ہم کس بات پر؟ اور ہم اللہ معاف کر اتنے بے فکر ہیں، یقین کر لو جیسے جنت کا ٹکٹ تو جیب میں، بس مرنے کی دیر ہے۔ نہیں، بڑا سنجیدگی کے ساتھ یہ وقت گزارنا پڑے گا، بڑا سنجیدگی کے ساتھ، ایک ایک لمحہ، کہ یہ ایسا نہ ہو آخری لمحہ بھی گپ شپ نہیں گزر جائے۔ ہاں جی، جو سنجیدگی کے ساتھ گزارے گا اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، امید ہے آخری لمحہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہی ہوگا تو روح نکل جائے گی، پھر جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ حقیقت میں تو میرے اور آپ کے لیے کہ بھائی کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو تاکہ تمہارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور تمہاری زندگی کے کیے ہوئے کرتوتوں سے پوچھا نہ جائے تمہیں جنت میں داخل کر دے۔ تو اس لیے بہرحال اپنے آپ کو گپ شپ سے بچانا ہے، یاری دوستیوں سے بچانا ہے۔ بھائی فانیوں سے کیا یاری لگانی ہے؟ اگر آپ کے اندر یاری کا شوق ہے تو اللہ سے یاری لگائیں، اور وہ کہتا ہے آؤ میرے طرف، لگاؤ میرے سے یاری، لگاؤ دوستی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ، صحابہ سے لگاؤ، قرآن سے لگاؤ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں
فبأي متقین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہاں بہترین نفیس قسم کے تکیے اور کارپیٹ بچھی ہوگی، فرش ہوگا، اس پر بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربکما تکذبان، اے انسان اور جن، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اللہ رب العزت نے آخر میں اپنی عظمت اور شان بیان فرمائی۔ تبارک اسم ربک، اے مخاطب جو بھی یہ قرآن پڑھے سنے، یہ آج سنے پڑھے، کیونکہ اللہ ہم سب کا پروردگار ہے، تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تیرا پروردگار، اس کا نام بڑا بابرکت ہے، خواہ ذاتی نام ہو لفظ اللہ یا صفاتی نام ہو، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے برکتیں ہی برکتیں ملیں۔ پھر فرمایا ذل جلال والاکرام، وہ بڑی عظمت والا اور بڑے کرم والا ہے۔ کون بولو بھائی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ ارشاد فرماتے اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال یہ جو اس آیت مبارکہ کے آخر میں 2 اللہ کی صفات ذکر کی گئی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس دعا میں بھی ذکر فرماتے ہیں اللہم انت السلام، کہ اللہ تیرا نام ہی سلام ہے، یہ سلام اللہ کا نام ہے، اس لیے ہمیں حکم ہے آپس میں بھی السلام علیکم کہو، کہ تم پر سلامتی ہو، سلام تم پر سلامتی کرے۔ ہاں جی، تو اللہ رب العزت نے آخر میں اپنے مبارک نام ذل جلال والاکرام کہ ساری عظمت اللہ کو، ساری فرمایا کہ بڑھائیاں اللہ رب العزت کی ذات کو، اور کرم کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پاک کلام کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اور اس کو پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی توفیق سے رمضان المبارک کا دوسرا دن جمعۃ المبارک اور ہماری فجر کے درس میں سورۃ الرحمن مکمل ہو گئی، الحمدللہ۔ کل انشاءاللہ زندگی رہی تو سورۃ واقعہ شروع کریں گے۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سورۃ فاتحہ سے لے کر الحمدللہ اب تک درس قرآن پورا سنا ہے، یقیناً اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں۔ ہر آیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 100 نفل پڑھنے کا مقبول ثواب ملا ہے، اور علم وہ الگ۔ تو اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ تو مبارک دن جمعۃ المبارک، مبارک مہینہ رمضان المبارک، تمہاری آگے بڑھیں، ہمت کریں، کوشش کریں، اپنے رب کو منائیں، زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، تنہائی میں تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنے سر پہ کپڑا ڈال کر اور پھر اپنی سب کا زندگی پہ نگاہ ڈالے کہ اگر مجھے اسی وقت بالفرض موت آ جائے تو آخرت کی میرے پاس کیا پونجی ہے، میرے پاس کیا تیاری ہے۔ اس کو کبھی 5 منٹ نکال کر 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ ذرا اپنا وظیفہ بنا لے تو پھر اپنی زندگی میں لطف دیکھے کیسا آتا ہے۔ پھر دیکھنا گناہوں کی نفرت دل میں پیدا ہو، نیکی کا شوق پیدا ہوگا۔ جو کہتے مجھ سے گناہ چھوٹتا نہیں، کیسے اپنی زندگی سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ 5 منٹ بیٹھ کے، جس طرح ہم زندگی میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، یاد رکھنا دن میں کئی دفعہ ہوتا ہے بندہ گردن جھکا کے سوچ رہا ہوتا ہے، ہاں جی، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے پاس کیا ہے، بچے جوان ہو رہے ہیں، میرے پاس کیا انتظام ہے، ہاں جی، بیٹے جوان ہو رہی ہیں، بیٹیاں ہو رہی ہیں، کوئی رشتہ، کوئی فلانا، وہ سوچتے ہو نا سارا دن سارا بولو، یہ تو بعض دفعہ قدم قدم پہ سوچ آ جاتی۔ تو میرے بھائی وہ تو جو ہونا ہو کے رہنا ہے، وہ تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے مقدر لکھا جا چکا ہے، لیکن مرنے کے بعد والا سلسلہ وہ مقدر پہ نہیں چھوڑا ہوا، وہ میری اور آپ کی محنت اور کوشش پر ہے۔ سارے بولو کس پر ہے؟ ہاں، وہ تو اگر خدا نخواستہ میں اور آپ ابھی مر جائے تو جن کی شادی ہونی ہے ان کی ہونی ہی ہونی ہے۔ اب بولو ہے یا نہیں؟ کتنے لوگوں کے مر جاتے ہیں، کیا بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہے؟ تو اس کو تو ہم سوچتے ہیں، لیکن کبھی تنہائی میں یہ بھی سوچا کرے اگر میں اس وقت بالفرض مر جاؤں تو آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، کس کے پہلو میں ہوگی، کس کے قریب ہوگی، میرا پڑوسی کون ہوگا، وہ سفر کیسے کٹے گا،
اس کی تنہائی، اس کی وحشت، وہ جو قبر کو تنہائی کا گھر فرمایا گیا، کیڑوں مکوڑوں کا گھر کہا گیا، اس کو بھی کبھی سوچا کریں۔ اس کو مراقبہ موت کہتے ہیں، اس کا وظیفہ بنا لو، اور نہیں وقت ملتا مسجد میں جب آؤ تو یقیناً نماز میں ٹائم ہو، یا میں عموماً لیٹ آتا ہوں تو آپ اسی سے فائدہ اٹھا لو، وہ جو بجائے گھڑی کو دیکھنے، مڑ کے دیکھنے، آپ فوراً مراقبہ موت کر لیا کرو، پھر مجھے بتانا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔